ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک چرخہ کاٹنے والی بوڑھی اماں کے پاس کھڑے تھے کہ جو ہمارے پرانے بزرگ بوڑھے تھے ان کا یقین بڑا پختہ تھا۔ اب چونکہ فلسفے کا دور آیا ہے، منطق کا دور آیا ہے، اب کہانیاں بہت زیادہ ہیں لیکن یقین کمزور ہے یقین۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بوڑھی اماں کے پاس کھڑے تھے جو چرخہ کاٹ رہی تھی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرمانے لگے کہ بوڑھی تو نے چرخہ ہی کاٹا ہے یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ تو اماں کہنے لگی امام صاحب رب تو ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی دلیل؟ کہنے لگی میرا چرخہ، اللہ کے ہونے کی دلیل میرا چرخہ۔ آپ نے فرمایا تیرا چرخہ رب کے ہونے کی دلیل کیسے ہے؟ تو کہنے لگی حضور دیکھے نا، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، میں روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ تو ایک چرخہ یہ ہے اور ایک کائنات کا چرخہ ہے۔ ایک کائنات کا چرخہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو یہ بھی تو ایک چرخہ ہے نا۔ تو اگر یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر میرے چلائے نہیں چل رہا، تو اتنا بڑا چرخہ کائنات میں بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا چل تیری بات سمجھ میں آ گئی۔ بوڑھی سے باتیں کر رہے ہیں پیار کی۔ فرمانے لگے اچھا یہ بتا کہ اللہ ایک ہے کہ دو؟ کہنے لگے جی ایک ہی ہے۔ فرمایا دلیل؟ کہنے لگی میرا چرخہ۔ دلیل میرا؟ فرمایا وہ کیسے؟ وہ خاتون کہنے لگی حضور دیکھیے نا کہ میں اکیلی چرخہ چلاتی ہوں تو صحیح چلتا ہے، اگر ہم دونوں چلانے والی ہوں تو یہ تیز چلے گا، اگر ایک طرف کو بھی چلائیں ایک سمت کو بھی چلائیں تو چلے گا تیز، تو تانی پھر بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر ہم دونوں کا ہو گیا اختلاف، ایک کہے کہ میں نے اس طرح چلانا ہے اور دوسری کہے کہ میں نے اس طرح چلانا ہے، تو پھر بھی چرخہ چل سکتا نہیں۔ لہذا میرا چرخہ چلانا بتاتا ہے کہ کائنات کا چرخہ چلانے والا بھی ایک ہی ہے، دو موجود۔ یہ دیکھیں بزرگ کیسے سمجھاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا انہیں نا فقاہت والا ذہن دیا تھا، بڑی باریک سوچتے تھے۔ ایک اپیل کرنی ہے میں نے آپ سے، زیادہ باتیں نہ کریں، زیادہ ذہن کو الجھائیں نہ، ورنہ ذہن تھک جاتا ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھیں، مختصر سی بات کریں، محسوس ہوگا کہ زبان پر حکمت جاری ہونے لگ گئی ہے۔ اور اپنے آپ کو تھوڑا محدود کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا وقت مصلے پہ دیں، ایک کام زندگی میں کریں، زیادہ جگہوں پہ اپنے پیر نہ پھیلائیں، ورنہ کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک کریں پر صحیح کر کے کریں، سونا کر کے کریں۔ اپنی زندگی میں جب آپ حکمت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، تھوڑے انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہمیں محسوس ہوگا کہ یار یہ کام تو کم از کم مجھ سے صحیح ہوا۔ آپ جس شعبے میں اس میں کمال پیدا کریں، لیکن کہنا مجھے سارا ہی پتہ ہے، میں سب ہی جانتا ہوں، میں ہر چیز میں الجھوں گا، تو پھر کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ امام صاحب فقیہ تھے، اس میں انہوں نے درجہ عروج حاصل کیا، کمال سمجھ اللہ نے عطا فرمائی، کمال۔ اور وہ اس طرح کی رائے دیتے تھے کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ کہتے تھے کہ کمال ہوگی، بلکہ ان کے اساتذہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ کچھ حالات ایسے ہو گئے کوفے میں، گرد و نواح میں، کہ گندم کم ملتی تھی، مہنگی ہو گئی، کوئی قحط کا دور تھا۔ تو اب جو چیز کم ہو جائے وہ گھر والے اس کا مطالبہ بھی زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، جو پڑی ہوتی ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتی اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے۔ تو آپ کی اہلیہ روز کہتی آٹا ختم ہو گیا ہے، اور روز تھیلا تھما دیتی آٹا لے آئے۔ ہم اتنے بڑے عالم تھے، 2 4 5 دفعہ تو وہ گئے، پھر اب ہر جگہ سے ملتا بھی نہیں تھا، تو انہوں نے پھر تھمایا تھیلا، تو سمجھایا کہ نہ اتنا تنگ کرو، تھوڑا گزارا کرو، سب کے ساتھ ہی حالات ہیں۔ وہ پھر انہوں نے کہا تو غصہ بھی بندہ ہو جاتا ہے، تو غصے میں کئی دفعہ ہم ایسی بات بھی کرتے ہیں جو بعد میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ ذرا زیادہ ہو گئی یار، خود پچھتاوا ہوتا ہے، مانے چاہے نہ مانے، احساس ہوتا ہے کہ یہ جملہ تیز نکل گیا، نہیں کہنا چاہیے۔ تو امام صاحب اتنا ناراض ہوئے اپنی اہلیہ سے کہ کہنے لگے آج کے بعد تو نے تھیلا تھمایا نا آٹے والا یا آٹے کا کہا تو تجھے 3 طلاقیں، تو فارغ ہے میری طرف سے۔ بڑھاپا ہے، اتنی عمر ہے، اتنے سخت بات کہہ دی، اہلیہ رونے لگی۔ امام صاحب بھی پریشان ہو گئے، بعد میں انہوں نے پیغام دیا اب کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ سوچتا ہوں۔ آپ کی اہلیہ کو پتہ تھا کہ امام اعظم ان کے شاگرد ہیں، ہمارے بڑے فرما بردار ہیں۔ انہوں نے نا 1 2 دن کے بعد پیغام بھیجا کہ اب آٹا بھی ختم ہے، کہنا بھی ان کو ہی ہے، اور انہوں نے بڑی سخت بات کر دی ہے کہ اب کہا تو 3 طلاقیں۔ تو امام صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ اب بتائیں کرنا کیا ہے؟ پیغام بھی انہی کو دینا ہے، شوہر بھی میرے یہی ہیں، پردہ دار عورت ہوں، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی، اور انہوں نے کہہ دیا اگر آٹے کا میسج دیا تو 3 طلاقیں۔
تو امام صاحب کہنے لگے میری استانی سے میری اماں سے جا کے کہو مشکل بات ہی کوئی نہیں، استاد جی کو کہنا نہیں آٹا لے آئیں، کوئی ضرورت نہیں، جب وہ سو رہے ہونا تو آٹے والا تھیلا ان کے کرتے سے باندھ دیں، اٹھیں گے تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آٹا گھر میں ختم ہے۔ تو حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سو کے اٹھے تو کرتے کے ساتھ آٹے والا تھیلا بندھا تھا، دیکھ کے مسکرا پڑے، کہنے لگے بتاؤ ابو حنیفہ کے پاس کون گیا تھا، بتاؤ مسئلہ کس نے پوچھا ہے جا کے، وہاں سے کون سبق یاد کر کے آیا ہے جو یہاں آ کے وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ خواجہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا امام اعظم کی بات نہیں ماننی چاہیے، امام اعظم کی بات ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بڑی موٹی بات۔ خواجہ قمر الدین سیالوی کہنے لگے تیری یہ بات مان لوں، تیری بات کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو، کہنے لگا امام اعظم کی بات، آپ فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں، بندہ چپ کر گیا، کہنے لگا جی آپ نے کہا، کہنے لگے تیرے جیسے فضول کی مانو اور امام اعظم ابو حنیفہ کی نہ مانو، فرمانے لگے تو خود اپنی تقلید کرا رہا ہے، خود ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی ہم نہیں کسی کی مانتے، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث کی مانو، اور میں نے کہا تو مان اپنے مولوی صاحب کی رائے، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن اور، تو میں نے کہا تو مولوی صاحب کی مان رہا ہے، قرآن حدیث کی کب مان رہا ہے، چھوڑ سارے کام، چل مدرسے داخل ہو، پہلے اصول سیکھ دین کے، پھر پورا دین پڑھ، اور پھر مجھے آ کے بتانا پورے دین میں سے کہ میں نے سیکھ لیا ہے، پھر میں مان لوں گا، ورنہ تو مولوی صاحب کی مان رہا ہے، تقلید تو کر ہی رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو ہم تقلید کیوں کرتے ہیں، سمجھیں اس بات سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا، نبی پاک نے فرمایا معاذ تمہارے پاس لوگ اپنے مقدمے لے کے آئیں گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا قرآن دے کے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تجھے قرآن پاک سے نہ ملا تو، اگر آپ غور سے سن رہے ہوتے تو آپ کو اس بات پہ اعتراض ہونا تھا، جو میں نے کہا اس پہ آپ کو اعتراض ہونا تھا اگر آپ غور سے میری بات سن رہے ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہے نہیں، فرمایا اگر تجھے نہ ملا تو، لفظوں پہ غور کیا کریں، اگر تجھے نہ ملا تو، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے جا کے پوچھتا ہوں کہاں رکھی ہوئی ہے، اور مجھے قرآن پاک بتاتا ہے کہ فلانی جگہ، یہ نہیں کہ قرآن میں مسئلے کا حل موجود ہے، ہر آدمی کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی کہ مسئلے کا حل بتا سکے، عقل نہیں اتنی ہوتی، شعور نہیں ہوتا، بلکہ امام بخاری خود امام شافعی کے مقلد ہے، لو کر لو گل، بہت بڑے محدث ہیں اور خود مثال بیان کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو پنساری ہوتا ہے نا اس کے پاس جڑی بوٹیاں ساری ہوتی ہیں، پر اسے نسخے کا پتہ، کس جڑی بوٹی کو کس کے ساتھ ملائیں، کس کو کس کے ساتھ رکھیں تو کیا نسخہ بنتا ہے، یہ پنساری کو پتہ، یہ حکیم کو پتہ ہوتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں ہم نے حدیثیں ساری جمع کر دی ہیں، پر کس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ امام اعظم بتائیں گے، یہ امام شافعی بتائیں گے، یہ امام مالک بتائیں گے، یہ امام احمد بن حنبل بتائیں گے، وہ اسپیشلسٹ ہیں، ہم جمع کرنے والے ہیں، وہ حدیثیں سامنے رکھ کے امت کی رہنمائی کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ تو جا رہا ہے، اگر تجھے وہ مسئلہ قرآن سے نہ ملا تو کیا کرے گا؟ عرض کی حضور قرآن سے نہ ملا تو آپ کی حدیث سے تلاش کر لوں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر وہاں بھی تجھے نہ ملا تو، یہ نہیں کہ ہے نہیں، اگر تجھے نہ ملا تو، عرض کی یا رسول اللہ پھر میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے بیان کروں گا۔ تو نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا پھر اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیری